جی خواجہ صاحب پلیز. جناب اسپیکر شکریہ. میں بڑا مہربانی ہے آپ کی کہ آپ نے اس ماحول میں جہاں پہ اپوزیشن کی پاکستان کے عوام کی زبان بندی کر کے آپ جو ہے پاکستان کی معاشی خود مختاری بیچ رہے ہیں. یہ جناب اسپیکر اس پارلیمنٹ کا آپ کی کرسی کا اٹس اے ڈے آف انفیمی. یہ شرمسار ہماری تاریخ میں ایک ایسے دن کی حیثیت سے جائے گا جس میں ساری قوم شرمسار ہو رہی ہے کہ پارلیمنٹ کیا بہیو کر رہی ہے اس وقت. اسد عمر صاحب یہ دیکھیں بے شک جو بولنا چاہتا ہے بولے لیکن مجھے کہنے دیجئے کہ آپ وہ آرڈیننس رینیو کر رہے ہیں جو لیپس ہو گئے ہوئے تھے, جو ایکسپائر ہو گئے ہوئے تھے. یہ اگینسٹ دا کانسٹیٹیوشن ہے. آپ جو ہے اسٹیٹ بینک کا کنٹرول جو ہے وہ آئی ایم ایف کو دے رہے ہیں. آپ جو ہے 1200 یا 1100 ارب روپے کے ٹیکسز جو ہے وہ جو ہے وڈرا کر کے ایگزمپشن عوام کے اوپر مہنگائی کا پہاڑ توڑ رہے ہیں. جناب اسپیکر آپ ایک کامن سٹیزن بھی ہیں اسپیکر کے علاوہ, آپ ایک ایم این اے بھی ہیں, آپ ایک کانسٹیچوئنسی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. خدا کے لیے پاکستان کی عوام پہ رحم کریں, پاکستان کو نہ بیچیں, پاکستان کے روپے نہ وصول کریں. آپ نے 3 سال یہاں پہ لوٹ مار کی اجازت دی. اگر آپ نے لوٹ مار کی اجازت نہ دی ہوتی دوائیوں والوں کو, چینی کو, گندم کو, تو آپ کو یہ نئے ٹیکسز نہ لگانے پڑتے, بجٹ نہ لینا پڑتا. آپ نے لوٹ مار کی اجازت اپنی اے ٹی ایم کو دی, اس لیے وہ ٹیکسز یہاں پہ لگ رہے ہیں. اسد عمر صاحب پلیز. جی پلیز وائنڈ اپ کر لیں. جی خواجہ صاحب پلیز وائنڈ اپ کر لیں. کم از کم بولنے کا حق تو دیں. میں پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے بہاف پہ یہاں پہ بول رہا ہوں. میری آواز نہ بند کریں, میری آواز نہ بند کریں. پاکستان کو سرنڈر نہ کرے, پاکستان کی خود مختاری کو. جو ملک جو ہے معاشی طور پہ غلام ہو جاتا ہے وہ کالونی بن جاتا ہے. یہ ٹیریٹوریل آکوپیشن سے بھی زیادہ بڑا ظلم ہے کہ آپ معاشی طور پہ ہمیں غلام کر رہے ہیں. خدا کے لیے یہ کیا یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت آ گئی ہے, کیا آ گیا یہ یہاں پہ. تھینک یو جی. جناب آج اس پارلیمنٹ میں تین ایشوز کے اوپر آپ کی چیئر کو شرمسار ہونا چاہیے. آپ آرڈیننس سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.